میں اپنی ویڈیوز میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ نہ تو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے اور نہ ہی تفسیر، بلکہ جو کچھ قرآن مجید عربی زبان میں کہہ گیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کا سب اردو زبان میں دہرا دوں۔ کسی بھی آیت پر اردو متن کو فائنل کرنے سے پہلے میں پوری طرح چھان پھٹک کر یہ تسلی کرتا ہوں کہ اس میں نہ تو کوئی ایسی بات رہ جائے جو قرآن میں کسی اور مقام پر کہی ہو اور اس آیت میں بات کو مکمل کرنے کے لیے اس کا ذکر ضروری ہو، اور دوسری تسلی یہ کرتا ہوں کہ اس میں میری رائے سمیت کوئی غیر ضروری لفظ شامل نہ ہو۔ چنانچہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس سارے اردو متن میں قرآن کے علاوہ کہیں میری اپنی رائے نظر آ رہی ہے تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی کر دیں، اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں آسانی ہوگی، یا بصورت دیگر میں قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دوں گا جنہیں آپ نے میری رائے سمجھا ہوگا، لیکن وہ اس آیت کے مطلب کو مکمل کرنے کے لیے خود اللہ کی طرف سے ایک ضروری جزو کے طور پر قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس تیسری آیت کا براہ راست تعلق دوسری آیت کے آخری لفظ متقین سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یہ وہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جب بھی کوئی جملہ الذین سے شروع ہوتا ہے تو مطلب کہ کچھ لوگوں کا ذکر پہلے کسی آیت میں یا پچھلی کچھ آیات میں آ چکا ہے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے بڑھا رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے نازل کردہ قوانین کا مجموعہ ہے، اور اس میں دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا نتیجہ انہی خوشخبریوں اور خوشحالیوں کی صورت میں نکلے گا جس کا روشن راستہ یہ کتاب دکھا رہی ہے۔ گو کہ ابھی ان میں سے کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، لیکن یہی مطلب ہے یؤمنون بالغیب کا کہ ابھی جو واقعہ پیش نہ آیا ہو اس کی خبر دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور مضبوط شخصیت کو سامنے رکھ کر خالق کائنات کی کتاب میں دیے گئے تفصیلی اور معقول طریقہ کار کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس بات پر یقین کر لینا کہ وہ سب کچھ ہو کر رہے گا جس کی یہ کتاب ضمانت دے رہی ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر یہ لوگ عملی اقدامات کی صورت میں بڑی سے بڑی مشکل اور مصیبت کو جھیلنے پر تیار ہو گئے ہیں کہ جس میں مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی چلی جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات پر ان کی عقلی اور عملی اور شعوری تفصیلات کو بنیاد بنا کر زمانہ حال میں یہ یقین کر لینا کہ یہ سب واقعات عین اسی طرح پیش آ کر رہیں گے، ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر بھی آمادہ ہو چکے ہیں کہ صلاۃ کے نام پر جس نظام کی تفصیل اللہ نے اس کتاب میں جگہ جگہ بیان فرما دی ہے، اسے 100% اس زمین پر قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور تائید، حمایت اور مدد کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جانتے ہیں کہ اس نظام صلاۃ میں پڑھی جانے والی نماز کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے ارکان اور اجزاء ہیں کہ جن سے اجتماعی زندگی گزارنے کا ایک انتہائی مربوط، مضبوط اور نتیجہ خیز نظام قائم ہوتا ہے، جو دین اسلام کا مرکزی نقطہ اور واحد مقصد ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سلسلے میں بھرپور مالی امداد کے لیے اللہ نے جو ایک مرکزی اصول دے دیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ لوگ اپنی معاش کے لیے کمائیں گے، اپنی ضرورت کو پورا کر لینے کے بعد جو بچ رہے گا سارا کا سارا صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سربراہی میں کھول دیں گے، اوپن کر دیں گے۔ ينفقون، یہی مطلب ہے عربی کے لفظ نفقہ کا۔ نفقہ ایک سرنگ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، اور مما رزقناہم ینفقون کا مطلب مال خرچ کرنا نہیں، بلکہ جو بھی مال ضرورت پوری کرنے کے بعد بچ جائے اسے یوں کھول کے رکھ دینا کہ جس کو ضرورت ہو وہ ایک طرف سے آئے، اپنی ضرورت پوری کرے اور دوسری طرف سے چلا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا قرآن مجید کے مربوط نظام صلاۃ کے ماتحت، یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔